پیارے طلباء، میں آج آپ کی درسی کتاب نوائے اردو درجہ دہم کی کتاب سے ایک خوبصورت باب چیپٹر میں لے کے آیا ہوں۔ اس چیپٹر کا نام ہے چکسبت لکھنوی، اور اسے آل مسرور نے لکھا ہے۔ میں اشرف حسین، معلم اردو ہائی اسکول فرمسیا، اب آپ کے سامنے سب سے پہلے میں اس کے مصنف کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر جناب آل مسرور کی ہے، اور آپ ایک اچھے محقق بھی ہیں۔ آل مسرور اصل نام آل احمد اور تخلص سرور تھا۔ آپ کی پیدائش 9 ستمبر 1911 عیسوی میں بدائن میں یو پی میں، اور آپ کی تعلیم ابتدائی تعلیم بھی بدائن ہوئی۔ آگرہ کے سینٹ جانس کالج سے BSc کیا، اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انگریزی اور اردو میں MA کیا۔ اس کے بعد 1934 عیسوی میں علی گڑھ میں انگریزی کے لیکچرر بنے۔ 1936 عیسوی میں بعد میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ رضا کالج رامپور میں بعد میں اس کے پرنسپل بھی رہے، اور لکھنؤ یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں ریڈر بنے، اور 1955 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر اور صدر شعبہ بنے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے مقامات پر ادبی خدمات پر مامور رہے۔ آپ کا انتقال 9 فروری 2002 عیسوی میں دہلی میں ہوا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ ایک اچھے محقق ہیں، ایک اچھے تنقید نگار ہیں، تو آپ کی تنقید پر کئی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں تنقید اشارے، نئے اور پرانے چراغ، تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، مسرت سے بصیرت تک، ہندوستان کدھر ہے کے بعد جو ہے کے ساتھ ساتھ شعری مجموعہ میں ذوق جنون، خوب خریش، لفظ، اس کے ساتھ ساتھ آپ بیتی میں خواب باقی ہے بھی لکھا۔ آپ کو جو انعام اکرام میں 1991 عیسوی میں حکومت ہند نے پدم بھوشن کا اعزاز دیا۔ اس کے بعد اقبال انعام، ساہتیہ اکادمی، اتر پردیش اکادمی انعام وغیرہ وغیرہ دیگر انعامات بھی آپ کو ملے۔ آل مسرور اردو کے ممتاز تنقید نگاروں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے اوپر کوئی لیبل چسپاں نہیں ہونے دیا، معروضی انداز سے فن پاروں کا تنقیدی تجزیہ کرتے رہے ہیں۔ ان کے یہاں تخلیق و تنقید دونوں ہی ملتے ہیں۔ ان کی تخلیق تنقید ہے، اور تنقید تخلیق ہے۔ نئے ادبی شعور میں انہوں نے تنقید کی بنیادی مسائل کو موضوع بنایا۔ وہ ایسا ادبی شعور چاہتے ہیں جو نیا ہو۔ انہوں نے تنقید کی تعریف اشاروں اور مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ سرور کے تنقیدی نظریات کو ان کے مضامین اور موجودہ دور کے مسائل کے مطالعہ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کی جو درسی کتاب ہے، اس میں جو عنوان ہے، اس کے پیش نظر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان ہی چکسبت لکھنوی ہے، ٹھیک ہے۔ چکسبت لکھنوی کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اصل نام پنڈت برج نارائن چکسبت تھا، ٹھیک ہے، اور انہی کے بارے میں یہاں آل مسرور نے لکھا ہے۔
لکھتے ہیں کہ مضمون چکسبت لکھنوی سرور صاحب کی ریڈیائی تقریروں کے مجموعے تنقیدی اشارے سے ماخوذ ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے چکسبت کی پیدائش سے لے کر ان کی تمام زندگی اور ان کی نظموں کا جائزہ بھی لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ چکسبت 1882 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے اور وہاں سے اپنے آبائی وطن لکھنؤ چلے آئے۔ شعر و ادب کا ذوق گھٹی میں پڑا تھا اور لکھنوی مذاق رگ رگ میں رچا ہوا تھا۔ 1905 عیسوی میں وکالت پاس کرنے کے بعد پریکٹس شروع کی اور اپنے پیشے میں خاصے کامیاب رہے اور بہت ہی کم عمر یعنی کہ 1926 عیسوی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ چکسبت نے تیزی سے بدل رہے معاشرے میں آنکھ کھولی۔ ایک طرف قدیم رنگ زمانے پر غالب تھا تو نئی تہذیب کا طوفان تیزی سے اپنا اثر جما رہا تھا۔ اس ماحول میں معیار اور میزان بھی خاصے سخت تھے۔ کچھ لوگ قدامت پرست تھے اور کچھ لوگ نئی دنیا کے خواب دیکھ رہے تھے اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کچھ تھوڑی سی اصلاح سے کام چلانا چاہتے تھے، یعنی اعتدال کی راہ پر چلنا چاہتے تھے۔ چکسبت اس تیسرے طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو صرف اپنا ہی عیش و عشرت نہیں دیکھتا ہے بلکہ وطن کی بھی فکر کرتا ہے۔ چکسبت جدید دور کے شعراء میں نہایت ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام صبح وطن کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ کتاب کے پہلے حصے میں وہ نظمیں ہیں جو تمام تر وطن اور حب وطن سے متعلق ہیں۔ ان میں بعض نظمیں صاف، سیدھی اور سہل زبان میں لکھی گئی ہیں۔ وہ نہایت پر اثر اور کافی مشہور ہو چکی ہیں۔ صبح کے دوسرے حصے میں زیادہ تر اصلاحی و مذہبی نظمیں ہیں۔ اس میں بھی زیادہ تر مسدس میں لکھی گئی ہیں۔ سب سے دلچسپ نظم لڑکیوں سے خطاب لکھی ہے۔ چکسبت عورتوں کی آزادی کے بارے میں جو ادب کے قائل تھے، بچپن میں جو کہانیاں سنتے تھے ان میں سب سے ایک چیز مشترک ہوتی تھی کہ ہیرو کو اس کی بہن یا ماں تین طرف جانے کی اجازت دیتی تھی اور چوتھی طرف کے لیے اسے منع کرتی تھی، مگر شخص چوتھی سمت کو ہی دوڑتا تھا۔ چکسبت نے اپنی ایک نظم میں رامائن کا ایک سین کیا بچوں، آپ نے 9ویں کلاس میں ایک نظم ان کی تھی، خوبصورت نظم تھی رامائن کا ایک سین، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، تو اسی کا کچھ حصہ یہاں پر رقم ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک نظم میں رامائن کا ایک سین کی تھا جس کو پڑھ کر ان کی اس صنف میں قادر کرامی معلوم ہوتی ہے۔ چکسبت نے اس نظم کو بہت ہی دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ چکسبت کی غزلوں میں بھی ان کا پیامی رنگ چھلکتا ہے جس میں معاملہ بندی کی رنگینی اور زلف گرہ گیر کے جلوے آرائیاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے۔ ہاں، بادہ، ساغر اور دشنا خنجر کی بات ضرور نظر آتی ہے۔ ان کی کم عمری نے اردو سے ایک کھرا اور اچھا شاعر، ایک اچھا فطری شاعر۔ شکریہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے آپ اپنی درسی کتاب سے اس سبق کو پڑھیں اور محسوس کریں۔ شکریہ۔